بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پوڈ کاسٹ بھی بہت اسپیشل ہے الحمدللہ، کیونکہ آج میں ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں جس کے ہمیں بہت سے سوالات آتے ہیں. ماشاءاللہ ینگسٹرز جو دین میں اب انٹرسٹ لے رہے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک ڈائریکشن ملے اور کچھ گائیڈ لائنس ملے کہ فرام ویئر ٹو بگن، کہاں سے سٹارٹ کریں، کس طرح سے اس جرنی کو لے کر چلیں اور کس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. تو بڑے ویلڈ سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ینگسٹرس کے. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ وائی ناٹ آسک اے پراپر اسکالر دیز کویسچنس. سو ماشاء اللہ آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو شیخ عبدالجبار بلال بھائی ایٹ مائی شو. شیخ عبدالجبار بلال بھائی سے ماشاء اللہ بہت پرانا تعلق ہے، اور شیخ اذان انسٹیٹیوٹ میں بھی ماشاء اللہ اپنی ورک شاپس اور اپنے کورسز ڈیلیور کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ کافی دین کے حوالے سے اس وقت خدمات جاری ہیں. تو میں انشاءاللہ ان کی مصروفیت ان سے پوچھنا چاہوں گا ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. شیخ کیسی مصروفیت ماشاء اللہ آپ کی آج کی؟ مصروفیت آج کی تو آپ کے ساتھ ہے، کل کا پتہ نہیں ہے. گزرے ہوئے کل کی یہ تھی کہ الحمدللہ ابھی چند ماہ پہلے 3 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں، میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس اپنا سبمٹ کروایا. اچھا. تو اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا محسوس کر رہا ہوں. زبردست ماشاء اللہ. ابھی سمجھ لیں کہ میں چھٹی پہ ہوں، ذرا اچھا گھوم پھر رہا ہوں. زبردست تو ویسے شیخ آپ کی کیا مصروفیت اسلام آباد میں جو ہے وہ؟ مصروفیت اسلام آباد میں زیادہ تر اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے شفا انسٹیٹیوٹ، اس نام سے ہم نے شروع کیا ہوا الحمدللہ. زبردست ماشاء اللہ. تو وہاں پر زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، کچھ آن لائن ویبینارز چل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، کچھ کاؤنسلنگ کے لیے، کچھ خاندان سے ریلیٹڈ ایشوز، ان لوگوں کا آنا جانا ہے. اب سے کچھ پہلے تک چونکہ وہ میری مصروفیات تھیسس کی طرف تھی، ساری پوری توجہ اسی طرف تھی، تو زیادہ تر میں اسی میں ہی مشغول تھا. اب اور ساتھ کچھ آن لائن کچھ کلاسز چل رہی تھیں. اب الحمدللہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے میں پاکستان میں کم ہوں، واحد تھا کچھ زیادہ مکہ وغیرہ میں. تو آگے پراپر مصروفیات انشاءاللہ اس کے بعد شروع ہوں گی، لیکن اسی سے متعلق ہوں گی، ماشاءاللہ پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق. چلیں زبردست، بارک اللہ شیخ. تو آج کا ٹاپک شیخ جیسے آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بلکہ میں 2007 میں جب خود بھی دین کی طرف آیا، اس سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا ٹو بی آنیسٹ. جیسے ایک روایتی فیملی ہوتی سب کانٹیننٹ کی، کہ ماں باپ نے بس یہ کہ قاری صاحب ایک بچپن میں آئے، انہوں نے قرآن سکھا دیا، اس کے بعد کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، اور یہ کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی. ماشاء اللہ امی ترغیب دیتی تھیں نماز پڑھنے کی، لیکن یہ کہ جو صحیح شعوری ایک پیدائش کہہ لیجیے، وہ جب میں یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا اپنی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں، تو ماشاءاللہ میں نے تو شیخ قرآن سے سٹارٹ کیا تھا. مطلب پرسنلی میں اپنا بتا رہا ہوں، قرآن کے ترجمے سے الحمدللہ، اور قرآن کی تلاوت بہت سننا شروع کر دی. تو اس کے میں نے جو کمال اثرات دیکھے ماشاءاللہ. لیکن آپ کے خیال میں کہ ایک بندہ جب دین کی طرف آتا ہے یا آنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں عربک سیکھوں، میں قرآن سے سٹارٹ کروں، کوئی اخلاقیات کی کتاب پڑھوں، سیرہ کی کتاب پڑھوں، کیا میں کر سکتا ہوں اور کس طرف میں جاؤں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ یار اتنے فرقے ہیں، یہ ہمارا عام آدمی کہتا ہے نا فرقے بہت زیادہ ہیں، تو میں کس طرف جاؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا شیخ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ جب ایک بندہ نیا آتا ہے دین میں، اس کو کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ اور یہ کہ جو پہلا سوال میں نے پوچھا کہ فرام ویئر ٹو بگن، کہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے؟ محمد علی بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے، اور وہ ینگسٹرز جو اس ایج میں الحمدللہ، اور ایک عرصے سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یوتھ بہت اس طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے الحمدللہ، بلکہ دین کو انجوائے کر رہی ہے یوتھ، آپ یہ کہہ لیں الحمدللہ. خاص طور پہ اس میں ایک بڑا کردار ہے یوتھ کلب کا، کہ انہوں نے ایک ٹچ دیا ہے بڑا ہی، ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوائبل لائف آپ کیسے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو خیر پر رکھیں. تو جب یہ بہت زیادہ لوگوں کی ٹریفک ہوتی ہے اس طرف دین کی طرف آنا، تو پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. یہ ٹاپک اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ شیطان جن 5 جگہوں پر ایک بندے کے لیے صحیح جو ایمبش لگاتا ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے
کہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام میں تو ہوں پہلے سے ہی، اب مجھے عمل کی طرف آنا ہے اور اب مجھے پریکٹس کی طرف آنا ہے، تو یہاں پھر شیطان کہتا ہے کہ ایک دفعہ پورا زور لگا دو کہ یہ بندہ کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائے. بالکل صحیح. اور وہ زور کیسے لگاتا ہے؟ کچھ اس بندے کو تھوڑا سا کرتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، ساری آپ کی تفریح ختم ہو جائے گی، ساری انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے، خوف، وسوسے. اور وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی مرغوبات ہوتی ہیں نا، جو چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں، اس سے پہلے پسند تھی، وہ چھوٹنے کا خوف، صحیح، اور نئی پابندیاں اپنے اوپر اسلام کی طرف سے جو عائد اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یار بہت سخت ہوگا. تو یہ دو طرح کے خوف اس کو درپیش ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے، یہاں اس کو وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ ان لوگوں کو بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے، اب اس کو آپ نے قابو ایسے کرنا ہے کہ آپ کی طرف رہے کہیں اور نہ جائے. اور یہ چیز بھی ایک کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ایسا ایک ہڈن ایک ہڈن ایک ایسا اٹیک ہوتی ہے نا کہ بندہ کبھی کبھی سبحان اللہ یہ والا دور چلا جاتا ہے. تو میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس طرف آنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا. ٹائم اس اعتبار سے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ اگر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا شروع کروں جو کام میں پہلے نہیں کر سکا تھا، یا میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ کسی الیکٹریکل انجینئر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ٹولز، جو بنیادی ٹولز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. اسی طرح یہ جو شخص ہے جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بنیادی چیزوں کا، جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے ٹولز ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یا بنیادی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کرے. اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اس کا جواب یہ ہوگا دین. دوسرا سوال اس کو، یہ تنہائی کی بات ہے اس کی، بالکل الگ بیٹھ کے وہ سوچے اگر میں دین کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف آ رہا ہوں، تو اللہ کون ہے؟ اس کا سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اللہ کون ہے؟ رسول کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے دین کی پہچان سامنے آ جائے گی. یہ اس کا خود بخود ایک آنسر ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین سامنے آ جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہی دین ہے. اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. بس اب یہ جب یہ سوچ لے، اس کے بعد پھر یہ اپنا راستہ جب سیٹ کرے گا، بنیاد یہ ہوگی، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ شیطان بھی کوئی زیادہ اس کو تنگ نہیں کر پائے گا. اور بہت سارے لوگ جو معاشرے میں اس ٹریپ میں ہوتے ہیں جو شیطان کا پہلے میں نے ذکر کیا، وہ بھی انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے.